کھلے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تمام جو پارٹیز ہیں ان کو اس کے اوپر اتفاق رائے ہو، لہٰذا یہ سب سے اہم اس وقت معاملہ ہے کہ انتخابات کی طرف ہم جائیں، اور انتخابات کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ امن برقرار رکھا جائے۔ اس لیے ہماری درخواست یہ ہے چیف منسٹر سے کہ وہ ایپکس کمیٹیز کی میٹنگز بلائیں، اور وہاں پر ایپکس کمیٹیز کی میٹنگز کی سفارشات کی روشنی میں آپ آگے بڑھیں۔ خود کابینہ کا اجلاس بلانا کافی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم اس وقت پاکستان میں معاملہ چل رہا ہے وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی پاکستان آمد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ جن کے پیسے لوٹے گئے ہیں ان کو ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے استقبال کے لیے آئیں۔ یعنی نواز شریف صاحب جو ہے، جس طرح خان صاحب نے کل کہا فیک منڈیلا، آپ اس طرح سے واپس آ رہے ہیں جیسے کہ کوئی کشمیر فتح کر کے آ رہے ہیں۔ نواز شریف کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بڑے سادہ ہیں۔ الزامات یہ ہیں کہ آپ نے پاکستان سے باہر پراپرٹیز بنائی۔ آپ کی بیٹی نے کہا کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ بعد میں دستاویزات سامنے آ گئیں جن سے پتہ چلا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی اربہ روپے کی جو پراپرٹیز ہیں وہ 1993 سے نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور ان کے نام کے اوپر ہیں، اور یہی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اب سوال جو سیکشن 14 ہے نیب کا وہ بڑا سادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پراپرٹی خریدی ہے، آپ نے ایک گاڑی خریدی ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا سورس آف منی کیا ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہیں۔ اور اگر آپ سورس نہیں بتا سکتے تو یہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کے لیے اس کو کرپٹ پریکٹسز کی ڈیفینیشن میں وہ آئے گا۔ یعنی اگر آپ اپنی پراپرٹی کا، اپنی جائیداد کا حساب نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آئیں گے۔ نواز شریف 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، ان کے بھائی شہباز شریف صاحب مسلسل 10 سال سے اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو بڑی سمپل بات ہے، آپ نے بتانا یہ تھا کہ آپ نے یہ اربہ روپے کی پراپرٹیز لندن میں خریدی، آپ کا جو سورس آف انکم تھا وہ یہ تھا۔ 134 دن سپریم کورٹ میں، 9.5 مہینے ٹرائل کورٹ میں یہی پوچھا گیا کہ بھائی آپ بتائیں اتنا پیسہ کیسے آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ لہٰذا کرپٹ پریکٹسز میں ان کو سزا سنائی گئی۔ یاد رکھنے والی بات اور ہے، یہ ایک کیس ہے جس کا فیصلہ ہوا۔ ابھی جو کیسز جن کے فیصلے ہونے ہیں ان میں جو سب سے امپورٹنٹ کیس ہے وہ ہل میٹل اور ایون فیلڈ ہل میٹل کا کیس ہے۔ ہل میٹل کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے عزیزیہ اسٹیل مل، اور عزیزیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کیپٹل FZE۔ اب یہ جو 16 کمپنیز کا نیٹ ورک ہے جو حسن اور حسین نواز شریف چلا رہے تھے، اور جس میں FZE کیپٹل کے چیئرمین پھر نواز شریف تھے۔ پہلا کیس ایون فیلڈ میں سزا ہوئی ہے مریم نواز کی۔ اب اس میں یہ تینوں باپ بیٹا ملوث ہیں، حسن اور حسین اور نواز شریف FZE کیپٹل ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کا 16 کمپنیز کا ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ ان کمپنیز میں 3000 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا ملک کا وزیر اعظم، آپ کا سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر، وہ اچانک باہر کمپنیاں بنانا شروع کرے اور ان کمپنیز میں ہزارہا کروڑ روپیہ اس کی ٹرانزیکشن شروع ہو جائیں، تو کیا اس سے پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ جناب یہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اور ہم تو ایک اسلامی ملک ہیں۔ اسلامی ملک میں جو احتساب کی روایت ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی مسجد مدینہ میں، تو ان کے پاس ایک کے بجائے 2 چادریں تھیں، تو ایک صحابی نے سامنے سے کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ عمر یہ آپ کے پاس 2 چادریں کیسے ہیں، باقی سب کے پاس ایک ہے؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ میرے بیٹے نے اپنی چادر جو ہے وہ مجھے دی تھی۔ انہوں نے تو اپنا ٹریل نہیں چھپایا۔ جب ایک عام صحابی، یہ مدینہ کی جو ریاست کی عمران خان بات کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں جہاں احتساب کی روایت یہ ہوئی کہ آپ جو ہے اپنے حکمران سے یہ پوچھ سکیں
کہ آپ کا یہ جو پیسہ ہے، یہ جو اربہ روپیہ ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا، اور یہاں پر اربہ روپیہ لے کے اور کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ہی میرے استقبال کو بھی نکلیں۔ جو سچویشن اس وقت پیدا ہوئی ہے، جو ٹیلی ویژن سے، میڈیا سے نظر آ رہی ہے، تھوڑا دوبارہ میں یہ کہوں گا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی نا تجربہ کاری ہے۔ اگر ہم حکومت میں ہوتے، پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہوتی، تو قطعی طور کے اوپر ہم نہ گرفتاریوں میں کی بات ہوتی، نہ ہی کوئی موبائل کو بلاک کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ پورا پاکستان بالکل نارمل ہے، کوئی سچویشن نہیں ہے۔ موٹر وے کھلی ہوئی ہے، جی ٹی روڈ اوپن ہے، تمام جو لاہور کی سڑکیں ہیں ان میں بھی کوئی بڑا پرابلم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ایک جو پینک پیدا ہوا ہے وہ موجودہ جو نگران حکومت ہے اس کی نا تجربہ کاری کی وجہ سے یقیناً ایک لگ رہا ہے کہ ایک پینک ہے، اور اس کی وجہ سے ایک میڈیا میں رونق بھی لگی ہوئی ہے۔ چند ماہ پہلے گرو رام رحیم کو سزا ہوئی ہندوستان میں، ایک ریلیجس وہاں